بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسے جانتے ہیں آپ کہ آج والد کے ساتھ محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی معاشرت میں، کسی بھی معاشرے میں، اور بدھ مت جو معاشرت ہے وہاں پر بھی پیرنٹس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے. اور اسلام واحد مذہب ہے جس نے وبالوالدین احسانا کا لفظ استعمال کیا ہے. مگر بدقسمتی ہماری آپ سمجھ لیں یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان کے تحت اپنے رشتوں کو بھی کھروتے جا رہے ہیں. والدین کے رشتے میں باپ کے رشتے کی کیا اہمیت ہے اور مستقبل قریب میں یہ دن کیوں اتنا اہمیت اختیار کرتا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 1909 میں جب انٹرنیشنل مدر ڈے جو ہے وہ واشنگٹن میں منایا جا رہا تھا تو وہاں ایک خاتون نے اس وجہ سے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ساتھ میں فادر ڈے کا اضافہ کیا کہ اس خاتون کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی اور اس کے والد صاحب نے اس کو پالا. اب اس نے کہا کہ والدہ کی اہمیت کو تو اجاگر کیا جا رہا ہے، یعنی خواتین کے حقوق کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن جو باپ کے حقوق ہیں ان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. اس لیے 1910 میں اگلے سال یعنی یہ تقریر جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو کتنا امپورٹنٹ جانتی ہوں یہ مجھے پتا ہے. لہذا 1910 میں فادر ڈے کو منانا شروع کیا گیا اور چونکہ 19 تاریخ کو ان کے والد کی پیدائش کا دن تھا اس لیے انہوں نے انٹرنیشنل فادر ڈے کے نام سے اس دن کو متعارف کروایا. آج ہمارے پاس اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے CEO منت ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام ڈاکٹر سیماب جو تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے رمضان کے بعد دوبارہ میں ٹائم دیا اور آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا، اس لحاظ سے آپ نے انکار نہیں کر سکی آپ کہ ہم آج شرکت کریں. تو فادرز ڈے کے حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں لو فار فادر ڈے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہر آدمی کے دل میں ایک محبت کا ایک آپ کو پتا خزانہ چھپا ہے جو میں آپ کو پتا کہ پیرنٹس کے لیے خاص ہوتا ہے. تو آپ کے لیے اور ڈاکٹر حضرات کے لیے فادر ڈے کے لیے کیا کیا الفاظ ہیں؟ فادر ڈے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیے ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ جو ایکسپیرینس ہے کہ وہ کس طرح اپنا فادر کے ساتھ سیلیبریشنز کرتے ہیں. موسٹلی جو یعنی کہ لائیو ہیں تو وہ تو ظاہر بات ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں ٹائم. لیکن جو پاس ہوئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے، جیسے لائک میرے فادر نہیں ہیں، میں اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہوں. تو مجھے ان کی کمی جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ فیل ہوتی ہے. لائک میری کوئی اچیومنٹ آ رہی ہے، میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے یا میں کرنے جا رہی ہوں. جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے وہ شیلڈ ملی کنٹری ہیڈ کی تو مجھے تب اپنے فادر بہت زیادہ یاد آئے. تو اس حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پیرنٹس الائیو ہیں تو پلیز ان کی قدر کریں. میں نے بہت سے ایسے یعنی کہ بچے دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس الائیو ہیں لیکن وہ ان کا کہنا نہیں مانتے یا ان کی باتوں کو ڈینائی کر دیتے ان کو ٹائم نہیں دیتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس 50 ابو چاہتے ہیں تو اس وقت ان کو آپ کے پیسے سے، آپ کی چیزوں سے، آپ کی یعنی کہ ادر ایکٹیویٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، جسٹ وہ آپ کی اٹینشن اور ٹائم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لائک جیسے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز آج پوری کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے میری کمیونٹی میں اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو موسٹلی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آفیسز ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز پہ جاب کر رہے ہیں، ان کی مطلب وائف آ گئی ہیں یا ان کے کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں پیرنٹس کی وجہ سے، تو وہ ان کو ٹائم نہیں دے پاتے بلکہ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کو بڑھاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پیرنٹس آپ سے کبھی کچھ مانگتا ہی نہیں ہے. آپ کے والد ہیں والدہ وہ کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ سے آپ کا ٹائم مانگتے ہیں. اگر آپ 5 منٹس یا 20 منٹس یا 25 منٹس یا 30 منٹس ان کے ساتھ اسپینڈ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے کوئی یہ زیادہ ٹائم. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر مینج کر لیں
صبح سے شام تک ان کی ایکٹیویٹیز پوچھیں، اس طرح ان کی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہے آج تک بھی اور وہ ہمیں ٹائم دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے یا میری بیٹی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آنا ہے، میں نے ان کے ساتھ ہی یہ کرنا ہے۔ نہیں اگر آپ زیادہ دے سکتے تو آپ تھوڑا سا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سنڈے ہے، لائک سیٹرڈے سنڈے موسٹلی آف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ ان کو آؤٹنگ بھی لے جائیں، جیسے آپ اپنے بچے فیملی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں نا، تو فیملی کے ساتھ آپ باہر چلے جائیں، ان کو ساتھ لے جائیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا آج آپ کا یہ جو کنسپٹ ہے کہ آپ نے اولڈ ہوم سے بھی اپنی فاؤنڈیشن کی ابتدا کی تھی، تو اس میں پیرنٹل ایشو پھر دیکھا جاتا ہے کہ آج آپ اپنے اولڈ ہوم کے خلاف چل رہی ہیں کلاس سے کہ لوگوں کے آپ اولڈ ہوم جو ہے جو اس کو کر رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اولڈ ہوم خالی ہو جائے گا۔ نہیں خالی نہیں ہوگا، دیکھیں میری بات سنیں، بات خالی ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور وہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر جگہ فرق نہیں پڑے گا، ایک بات اور بھی ہے نا کہ سارے پیرنٹس جو ہیں وہ عدم متوجہ ہی کی وجہ سے ہی نہیں آئے ہوئے، بلکہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں یا پھر ان کے بچے ہیں ہی نہیں سرے سے، ایسے بھی موسٹلی ہیں۔ دیکھیں جن کے، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں جسٹ ان کی بات کر رہی ہوں، جیسے اب بھی یعنی کہ میرے پاس یعنی کہ 2-3 فیمیل اس طرح ہیں جن کے بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں ابراڈ میں سیٹلز ہیں اور کچھ یہاں پہ ان کے ڈاکٹرز ہیں یا کوئی انجینئر ہے، تو میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں آپ کی لائف میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے سوائے پیرنٹس کے، یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے پیرنٹس نہیں۔ جی بالکل بالکل، یہ چیز اس سے زیادہ کوئی بندہ بہتر نہیں جانتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اولڈ ایج ہوم خالی ہو جائے گا تو مجھے اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا، یہ مجھے بینیفٹ سے کنسرن نہیں ہے، میں نے ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور رسپیکٹ لی ہے، ٹھیک ہے۔ سر ڈاکٹر سیما کی چیز ہو رہا ہے کہ 1 جون کو عالمی جو دنیا ہے انہوں نے پیرنٹس کا عالمی دن کے نام سے اس کو مختص کیا تھا، بعد میں جو ہے نا جب سنورا سمارٹ ڈوڈ نے اس خاتون کا نام تھا جو واشنگٹن کی رہنے والی تھی، جب اس نے اپنے والد کی اہمیت کو اجاگر کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ سارے جو ٹرینڈ ہیں وہ امریکہ سے مغرب سے ہی کیوں آ رہے ہیں، آپ مغرب میں رہیے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ سارے ٹرینڈ اگر وہیں سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہماری جو احادیث ہیں یا ہمارا جو عمل ہے وہ کیوں اجاگر نہیں ہو رہا؟ دیکھیے یہ چیز تو اب ہمارے میں بہت کم ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ان ایونٹس کی طرف آئے نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے سیلیبریٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، دیکھیے اب یہ برتھ ڈے بھی باہر زیادہ ابراڈ میں منایا جاتا ہے کہ اینیورسری وغیرہ ہوگی پیرنٹس کی، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا اب تو ماشاءاللہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ امپروو کر چکے ہیں کہ مطلب ان کے فادر کا برتھ ڈے آ رہا ہے، مدر کا آ رہا ہے، ان کی مدر اور فادر کی میرج اینیورسری آ رہی ہے تو اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی کچھ کمی ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم ابھی تک کور اپ نہیں کر پا رہے۔ اس طرح اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ سنورا سمارٹ ڈوڈ نے جو خاتون تھی اس نے اپنے باپ کے برتھ ڈے کو ڈھونڈا، اس دن یہ فادر ڈے کو اس نے بھی سیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دیکھیں اس بیس پر پھر یہ ہوا کہ 1926 میں نیو یارک سٹی کے اندر فادرز ڈے کمیٹی وغیرہ بنائی گئی، اور اس کے بعد 1956 میں جا کر اس کے اوپر کانگریس نے باقاعدہ قانون بنا دیا کہ یہ دن جو ہے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ان کی گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری گورنمنٹ اس سائڈ پہ آتی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کو جسٹ اپوزیشن لیڈر وہی پھر بات ہو جائے گی، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے۔ دیکھیے اب وہاں پہ اولڈ بینیفٹ دیتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر کسی کو مل بھی رہے ہیں نا تو وہ اس طرح مل رہے ہیں کہ رو رو کے یہ لوگ دے رہے ہیں، اگر یہ پالیسیز یہ لوگ اپناتے نہیں، پینشن والے جو لوگوں کو مل رہا ہے باقی کس کو مل رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کے لحاظ سے گورنمنٹ کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، این جی او کی بھی ہیں، اور خاص کر جو ہماری کیسے انشورنس کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان کے لیے خصوصی طور پر کوئی سسٹم نکالے، کیونکہ انہوں نے رکھا ہوا ہے 65 سال سے اوپر جو بندہ ہے اس کو وہ سماجی تحفظ یا فائنینشیل تحفظ چلو شاید دے، لیکن لائف پروٹیکشن وہ اس کو نہیں دیتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جی بالکل، پاکستان کا لا ہے یہ کہ جس آدمی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اس کو آپ لائف پروٹیکشن نہیں دیتے۔ تو اب
اب یہ دیکھیں نا، یہ میں تو اس چیز کو کیسے آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ جب تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم ایک دو بندوں کو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے اینڈ پہ جو ہوتا ہے ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے نیبرز میں ہے یا ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے ساتھ موومنٹ میں ہے اس میں کوئی ایسا بندہ ہے تو ہم اس کی ہیلپ آؤٹ اپنے اینڈ پہ کریں گے. لیکن جس طرح گورنمنٹ کا جیسے باہر ایک لا ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ 50 پلس ہوتے ہیں، ان کا کھانا سے لے کے کچن ایوری تھنگ وہ خود پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ، لیکن ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا، والدین کی طرف سے پرورش، جی، کردار سازی اور تربیت جو ہے، یہ 3 اہم اسپیکٹ ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ہے آج کل، مگر وہ والدین کی کردار سازی، تربیت اور میں کہتا ہوں کریکٹرائزیشن کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. ان کو آپ کا میسج دیکھیے، ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا میں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوں یا میں کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں، تو اٹ مینس کہ میرے پیرنٹس کی بیک اپ میرے پہ، ٹھیک ہے، اور میرے پیرنٹس کی ٹریننگ ہے. الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے میری اس طرح کی ٹریننگ کی ہے کہ میں ہر طرح کے ایٹماسفیئر میں ایڈجسٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے ان کی کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کبھی یاد بھی آتی ہے بہت زیادہ. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. لائک دیکھیے، ایک بچہ وہ اسکول ٹائم جاتا ہے، فرسٹ ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتا ہے، اور بیٹیاں ہمیشہ ماشاءاللہ میں نے دیکھی ہیں کہ باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. مدر کے ساتھ بھی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن یعنی کہ فادر کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ایک ایسا یعنی کہ اسٹیج آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف گزارتی ہے، وہ اپنے فادر کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے یعنی کہ آگے پروفیشنلزم میں جیسے ہی وہ اسٹیپ لیتی ہے تو کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی ابراڈ چلی گئی، جیسے بھی ان کی ہو گیا. لیکن جیسے ہی جب بات آتی ہے میرج کی تو اس وقت یعنی کہ باپ سے کوئی بندہ یہ چیز نہیں پوچھ سکتا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوتی ہے، کہ وہ اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے کسی کو دے رہا ہوتا ہے. اسے آیا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ میری بیٹی کو وہی ایسے ہی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے جس طرح میں نے رکھا ہوا. اب ایک بچہ لگژری لائف گزار کے جاتا ہے، یہ بچہ یہ بچی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی نیکسٹ جاتا ہے تو آگے والے لوگ اس کے ساتھ فلی پارٹیسپیٹ تو نہیں کریں گے نا. تو یہ اس پہ یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن اگر آپ کے والدین کی ٹریننگ بہت اچھی ہے بچی کی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی ایٹماسفیئر میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے. اچھا، ایک چیز آپ کی مجھے بڑی اچھی لگی جو کہ میں کہتا ہوں کہ آج کا ہمارا میسج بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس زندہ ہیں پھر بھی ان کا بیسٹیم بنائیں، اور اگر آپ وہ فوت ہو گئے پھر بھی ان کا بیسٹیم ان کی چھوٹی چھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کریں. آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، اگر وہ 50 کے ہے نا تو وہ 40 پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پچھلے ہفتے آپ کا ایک فنکشن تھا، اس فنکشن میں آپ کے ایک ممبر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی یا مدر کی ڈیتھ ہوئی؟ مدر کی ڈیتھ میرے پاس تو آپ نے وہ فنکشن کینسل کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فنکشن ہی تھا، اصل میں میرا کیمپ تھا لاہور کے، تو لاہور کے حوالے سے میرا کیمپ میں نے فائنل کر لیا تھا. جیسے یہاں پہ ڈسپینسری اسلام آباد میں نے کی ہے، تو ویسے ہی میں نے وہ ان کے فرنچائز دی تھی ان کو وہاں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ میں کمیٹڈ تھی کہ سنڈے کو ہم لوگ کیمپ کریں گے، پہلے اوپننگ سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کر دیں گے. لیکن بائی چانس وہ فیمیل کو اٹیک ہوا، تو مجھے بھی یعنی کہ مڈ آف نائٹ مجھے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گیا ایسے ایسے. تو میں جب گئی تو ان کے گھر ہم نے فون کیا، سارا کچھ ان کو انفارم کیا، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اب دیکھیں وہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، چاہے وہ میری ہے چاہے وہ. اب میں دیکھیں اگر میں نے ان کو رکھا تھا تو میرا بھی یہ میں بھی رسپانسبل تھی کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے اس کیمپ کو چھوڑنا مناسب سمجھا بجائے ایک ماں کو. ٹھیک ہے، اس کی آخری رسومات ادا کی ہیں الحمدللہ. لیکن انشاءاللہ کیمپ ہم نیکسٹ سنڈے کر لیں گے. دیکھیں دنیا میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آپ کے پیرنٹس آپ کو کبھی نہیں مل سکتے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس ٹاپک پر ہم یہ گفتگو ضرور کریں گے کہ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بابا آئی ایم ٹالر دین یو بٹ اسٹل آئی ایم لوکنگ یو اپ دین می. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 6 فٹ ہو گیا ہے، والد صاحب کا جو قد ہے وہ 5.5 فٹ ہے، پھر بھی وہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اونچا دیکھتا ہوں، آپ نے اونچا دیکھتا ہوں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ادب کا تقاضے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اوپر تربیت کا اثر رہتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.